اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ درود شریف کے فضائل اور احکامات سے متعلق اوتھینٹک بکس کون سی ہے اور نان اوتھینٹک بکس کون سی ہیں؟ نان اتھینٹک تے جڑا پنو ہی لال ہے. جتنی دنیا میں کتابیں ہیں نا اللہ کے فضل سے ساری نان اتھینٹک ہے سوائے ایک کتاب کے. یعنی میں درود شریف، ویسے تو وہ قرآن ہی ہے، درود شریف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، وہ اتھینٹک ہے. اگر آپ چیپٹرز کی بات کریں تو آپ کو بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی ابن ماجہ میں الگ سے نا درود شریف کے چیپٹرز ملیں گے. لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سنت اذکار کے جو چیپٹرز ہیں وہ الگ ہیں. درود کا چیپٹر اس چیپٹر میں نہیں آتا، نماز کا ایز اے سب چیپٹر آتا ہے. اسی ترتیب کا خیال رکھا گیا مشکات کے اندر. مشکات المصابیح چونکہ 13 سنی کتابوں کا ایک سمجھ لیں نوٹس ہیں، اس میں آپ کو پہلی جلد میں نماز والے چیپٹر کے اندر آپ کو درود والا چیپٹر ملے گا. اور آلموسٹ جتنی سکیٹرڈ فارم میں احادیث ہیں نا صحیح ضعیف ساری ایک جگہ جمع کی گئی ہیں. بہت زیادہ نہیں ہے، میرا 15-20 ہوں گی، لیکن بہرحال ایک اوورال جتنی میں نے آج حدیثیں بیان کی ہیں ان میں سے کئی ایک حدیثیں موجود ہیں اس کے اندر. تو وہ آپ کو مشکات کی تحکیم آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں PDF کی فارم میں، مشکات شریف، اس میں آپ کو ایک کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی وہ اس چیپٹر کے اندر. ورنہ بخاری میں، مسلم میں سکیٹرڈ فارم میں بہت تھوڑی ملیں گی. الگ سے کتابیں امت میں بڑے لوگوں نے لکھی ہیں. مثلا شیخ زکریا کاظمی صاحب نے فضائل درود لکھی، الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں فضائل درود لکھی، اور مفتی امین صاحب نے آب کوثر لکھی. پھر آپ ذرا پیچھے جانا شروع کریں، امام سخاوی نے القول البدیع لکھی، امام نبہانی نے سعادت الدارین لکھی، امام جرزی نے دلائل الخیرات لکھی. وہ دلائل الخیرات شریف کا تو ختم بھی ہوتا ہے جیسے ختم قرآن ہوتا ہے. اور ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن قیم جوزی، انہوں نے لکھی جلاء الافہام، وہ بھی کافی موٹی کتاب ہے، بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، اہل حدیث نے بھی، ماشاءاللہ زیادہ حدیثیں اس میں بھی ضعیف ہی ہیں. البتہ جو پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی ہے وہ ایک ہی ہے، درود کو ٹاپک بنا کے، اور وہ کتاب ہے یہ جو میرے ہاتھ میں، قاضی امام اسماعیل بن اسحاق القاضی المالکی. یہ مالکی یعنی فقہ مالکی کے مقلد نہیں تھے بلکہ مالکی اسکول آف تھاٹ کے تھے. ٹھیک ہے، جیسے میں اپنے آپ کو حسینی کہتا ہوں، یہ نہیں میں امام زان کا مقلد ہوں، یعنی اسکول آف تھاٹ. یہ کتاب جو ہے اس میں صرف 107 احادیث اور صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں. 107 یہ اردو میں نہیں آئی ہوئی تھی. صحیح اور ضعیف کے فرق والا بھی اس کا رولا تھا. میں نے شیخ زبیر عزیز صاحب کا جو انٹرویو ریکارڈ کیا تھا نا 17 جون 2009، اس میں میں نے ان کی منت ماری تھی کہ آپ یہ کام کریں، تو انہوں نے کہا میں بڑا مصروف ہوں. بل میری ریکویسٹ پہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. پھر یہ کتاب کی پروف ریڈنگ بھی میں نے کی، اس میں میں نے کئی جگہ ان کی کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی کہ اس کو ایسے نہ لکھیں. کچھ ان کے شاگردوں نے نا اپنی طرف سے ہی کچھ چیزیں تون دی تھی بیچ میں، اور انتہائی گستاخانہ تھی. میں آپ کو یعنی مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں، انہوں نے السلام علیکم ایھا النبی سے، آپ کو پتہ ہے نا ان کو اہل حدیث کو ویسے ہی کچھ چیڑ ہو جاتی ہے، تو انہوں نے لکھا کہ السلام علیکم ایھا النبی اسی طریقے سے ہے جیسے حضرت عمر نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حجر اسود سے کہا تھا حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے نا. استغفر اللہ. نبی علیہ السلام کو، اس ظالم کو یہ بھی حیا نہیں آئی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو ابو داؤد میں حدیث ہے جب کوئی بندہ میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرتا ہے اللہ میری روح لوٹاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ظالموں، حجر اسود جواب دیتا ہے تمہیں؟ اچھا ضمناً مجھے یاد ہے یہ والی حدیث جو ہے نا، یہ پہلے شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے تھے، بعد میں صحیح کہا. اب یہ اس کا نیا ورژن بھی آ گیا، یہ اس کا PDF یہ اسی کا نیا ورژن نئی ٹائٹل کے ساتھ آیا. یہ چھپی تھی 2009 میں، 2011 میں. اس کے پیج نمبر 21 کے اوپر انہوں نے اس حدیث کو کہا ہوا ہے ضعیف. اب یہ 2019 میں دوبارہ چھاپی ہے تو اس کو پھر ضعیف لکھا ہے، حالانکہ 2013 میں مشکات میں 925 نمبر حدیث میں اس کو شیخ زبیر صاحب کو سما کی تصریح مل گئی تھی ابو ہریرہ کے شاگرد کی، انہوں نے کہا حدیث صحیح ہے. یہ پھر بھول گئے ہیں، 21 نمبر پیج پہ ابھی بھی وہی لکھا ہوا ہے. تو اب میں نے یہ جو آج کتابیں یہاں تھیں نا، میں نے بھائیوں سے کہا اس کی مارکیٹ کی پرائس اس وقت 150 ہے مکتبہ اسلامیہ والوں کی. ہم نے کافی دام سے منگوائی تھی، تو آج چونکہ یہاں پہ آلموسٹ 250-300 لوگ آئے ہوئے تھے، تو میں نے یہاں پہ باہر رکھوائی کہ یار 100 روپے کی دے دیں لوگوں کو، 50 روپے اکیڈمی برداشت کر لے گی فی نسخہ کو، کم از کم لے کے پڑھے تو صحیح اتھینٹک. پھر شیخ زبیر صاحب نے خود بھی اس میں کافی سارا اپنا بھی شروع میں لکھا ہے، کافی احادیث کا انہوں نے ترتیب سے احکام و مسائل لکھے ہیں، بڑی یعنی 160 صفحوں کی کتاب ہے. تو اس میں پھر وہی لکھا تھا. پھر میں نے نا درس سے پہلے اپنے شہزاد بھائی کو، عثمان بھائی کو کہا، میں نے کہا جی 21 نمبر پیج کے اوپر نا آپ سارے لکھیں. تو انہوں نے پھر 21 نمبر پیج کے اوپر وہ سٹار لگا کے لکھ دیا کہ یہ حدیث بعد میں صحیح ڈکلیئر کیا. مشکات میں 925 نمبر حدیث درود شریف کے فضائل والے چیپٹر میں
باقی اس حدیث اس میں اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو میں کہوں کہ جو تحکیم میں رہ گیا. تو یہ 107 احادیث اور آثار ہیں. فضل الصلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل. قاضی اسماعیل مالکی المتوفا 282 ہجری، جو جسٹس بھی تھے اور بہت بڑے امام تھے، اور دیکھ لیں 282 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. امام بخاری امام مسلم کے ہم عصر ہیں. امام مسلم 261 میں فوت ہوئے ہیں، امام بخاری 256 کے اندر. تو یہ 282 میں فوت ہوئے ہیں. تو یہ ان ائمہ کے حنبل، اور اس میں انہوں نے حدیثیں بخاری مسلم کے حوالے سے لکھی، اپنی اسناد نبی علیہ السلام تک پہنچائی. وہ خود محدث ہے نا، اس کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں بخاری میں ہے، یہ تو خود بخاری کے زمانے کا ہے. جیسے امام بخاری اپنی سند پہنچاتے ہیں، انہوں نے ہر حدیث کی سند خود نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہے. باقی آپ جتنی مارکیٹ میں کتابیں دیکھیں گے، بڑے بڑے اماموں کی، جلاء الافہام ہو، سعادت الدارین ہو، القول البدیع ہو، فضائل درود ہو، یہ ساری کی ساری کتابیں جتنی بھی ہیں نا، وہ ان پرائمری کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. اس نے اپنی اسناد پہنچائی ہیں. ضعیف روایتیں بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، پوری تحکیم کے ساتھ شیخ زبیلی ضعیف صاحب نے جو ہے وہ لکھ دی ہے. چلے ایک کام انہوں نے اچھا کیا کہ 2019 میں رحمۃ اللہ علیہ ساتھ لکھ دی ہے، کیونکہ جب یہ پہلے چھپی تھی اس وقت شیخ صاحب زندہ تھے، تو اب فوت ہو چکے ہیں، تو یہ کم از کم رحمۃ اللہ علیہ سے پتہ چل گیا کہ ان کی وفات کے بعد لکھی ہے. حالانکہ یہ میں نے یعنی اس چیز کو ہائی لائٹ بھی کیا تھا. اب میں ہم تک پھر دوبارہ پیغام پہنچائیں گے کہ اس کو آپ نا چینج کریں گے، آپ نے پھر مس ہینڈل کر دیا اس مسئلے کو. ٹھیک ہو گیا جی.